وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ، اس مجلس کا آغاز قرآن مجید کے ذریعہ سے ہو چکا ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی مزید باتوں کی طرف جاتے ہوئے سیدھے پوائنٹ پہ آتے ہیں، اور فضیلت الشیخ مسعود احمد مدنی حفظہ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے خطاب کو شروع کریں، آغاز کریں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس اگرچہ یہاں پر مرد حضرات کم ہیں لیکن خواتین الحمدللہ پر پہنچے ہوئے ہیں، فجزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ محترم علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے روبرو ہونے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ اپنی بات رکھنے کا موقع عطا کیا۔ ثانیاً میں یہاں کے ذمہ داران جو خصوصی طور پر کل مجھ سے ملاقات کر کے انہوں نے مجھے دعوت بھی دی تھی، اور پھر اس کے بعد ہمارے جناب اسماعیل صاحب جو مسجد عباد الرحمن کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ کچھ وقت ہی صحیح ہم اس مسجد میں جائیں
اور یہاں بھی یہاں کے لوگ جو کل شریک نہ ہو سکیں یا جو شریک بھی ہو چکے تھے لیکن ان کی بھی خواہش تھی، تو ان کی اس خواہش کا خیال رکھتے ہوئے آج کے اس موقع کو استعمال کیا جا سکے، ورنہ تو ہم ظہر کے بعد ہی نکلنے والے تھے، لیکن اسماعیل صاحب کی بات پر پھر ہم رک گئے اور پھر ہم نے سوچا کہ چلو تاخیر ہی صحیح، لیکن ضرور آپ لوگوں سے ملاقات کر کے ہی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے۔ رہی بات مولانا نے کہا کہ لوگ بہت کم ہیں، میں ویسا مقرر نہیں ہوں کہ لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر بات کروں یا مقام کو دیکھ کر مقام کیسا ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے مقامات پر بھی گئے ہیں جہاں جیسے خود کل کا مقام تھا وہ بھی مسجد تعمیر ہونے کی جگہ ہی تھی، ایک اور مقام پر بھی جانے کا اتفاق ہوا جہاں بالکل چھوٹی سی مسجد، جیسے حدیث کے اندر آیا کمفحص قطات، چڑیا کے گھونسلے کے مانند بھی اگر مسجد بناؤ تو اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ تو ایسی مسجد کو بھی جانے کا اتفاق ہوا جہاں ٹین شیڈ کی مسجد تھی، ٹین شیڈ مطلب چاروں طرف سے بھی ٹین شیڈ تھا، دیوار بھی نہیں تھی۔ تو میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہوں، ایک آدمی بھی اگر ہمارے کہنے سے یا ہماری کسی بات سے متفق ہو کر وہ اگر عمل کرنے لگ جائے تو وہ ہمارے لیے تا قیامت اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض پروفیشنل مقرر ہوتے ہیں جو تعداد کو دیکھ کر تقریر کرتے ہیں، تعداد نہ ہو تو پھر کسی طرح وہ تقریر کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے آیا تھا، آپ لوگوں کی محبت کو مزید بڑھانے کے لیے، جس طرح ہمارے استاد محترم حافظ عبدالقیوم صاحب جو اس مسجد کے ذمہ داران کے بہت قریب ہیں، اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ شیخ حافظ عبدالصمد مدنی بھی یہاں پر کئی مرتبہ تراویح شاید پڑھا چکے ہیں ایک زمانے میں غالباً، تو اس مسجد کو بہت پرانے زمانے سے جانتا ہوں لیکن آنے کا اتفاق نہیں ہوا، تو آج خواہش بھی ہوئی کہ چلو جا کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ الحمدللہ عنوان جو دیا گیا یا میں نے جو عنوان کا انتخاب کیا میں نے کہ اللہ کے کلمے کو کیسے بلند کریں، یہ وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج دنیا میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے سب ایک ہو رہے ہیں، معمولی آپ دیکھ لیں این آر سی اور سی اے کے ٹائم پر جو قانون بنا، اس قانون میں سارے مذاہب والوں کو لیا گیا، صرف ایک اسلام مسلمانوں کو الگ کیا گیا، تو ایک معنی میں یہ دیکھا جائے کہ یہ ایک مذہب ہمارے خلاف تیار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سارے مذاہب کو ایک جا کیا جا رہا ہے، ایک ہو رہے ہیں وہ، جن کی عبادتیں الگ الگ، جن کے طریقے الگ الگ، جن کے معبود الگ الگ، جن کی کتابیں الگ الگ، جن کا سب کچھ الگ، یہاں تک کہ ان کی زبانیں بھی الگ الگ، لیکن پھر بھی ایک ہو رہے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ہماری امت مسلمہ کی حالت پر کہ امت مسلمہ جن کی کتاب ایک، جن کا نبی ایک، جن کا قبلہ ایک، جن کا خدا ایک، اللہ ایک، اس کے باوجود ہر آئے دن تنزلی کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں، ہر آئے دن ہم میں فرقے در فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سب متحد ہو رہے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو، لیکن ہم مسلمانوں کو آئے دن ایسا کیا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ ہم ایک گھر کے لوگ بھی الگ الگ ہو جا رہے ہیں، اس کی اگر ہم بنیادی وجہ جاننا چاہیں تو بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کے لیے جینے کا جذبہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے اللہ کے لیے جینے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہم میں کا ہر آدمی
مصروفیات کی زندگی گزار رہا ہے، باپ بیٹے کو ٹائم نہیں دیتا، بیٹا باپ کو ٹائم نہیں دیتا، شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، بیوی شوہر کو ٹائم نہیں دیتی، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ جو مصروف زندگی ہے، ایسی زندگی میں دین کے لیے ٹائم وہ تو بہت ہی ختم ہو گیا، وہ تو بالکل ہی ناپید ہو کر رہ گیا۔ تو ایسے دور میں دین کے لیے وقت نکالنا، جیسے ہمارے دیگر بھائی ہے تبلیغی جماعت والے، وہ بارہا کیا کہتے ہیں، دین کے لیے تھوڑا ٹائم نکالو، دین کے لیے تھوڑا ٹائم نکالو، اگرچہ کہ ان کا منہج الگ ہے، ان کے پاس صحیح تعلیمات کا فقدان ہے اور منہج کا فقدان ہے، اس کے باوجود وہ لوگ وقت لگا رہے ہیں، اور ہمارے پاس منہج ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، واضح صاف ستھرا راستہ ہے، لیکن جو چیز کی کمی ہے وہ منہج کے ہونے کے باوجود وقت نہ دینے کی کمی ہے۔ تو ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کیوں دینا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا کام ہو اور اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید سنائی، 3 لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید سنائی، مشہور حدیث ہے۔ کون کون ہیں؟ جن سے جہنم کی آگ کو سلگایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کو سلگایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے۔ کون ہے وہ 3 قسم کے لوگ؟ ایک عالم، دوسرا شہید، تیسرا مالدار۔ عالم ہے ماشاءاللہ، دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن انہیں جہنم میں ڈال کر سب سے پہلے آگ لگائی جائے گی۔ وہ کون سے علماء ہیں؟ جنہوں نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ انہیں عالم کہیں۔ دوسرا شہید، جنگ میں گیا، جان گنوا دیا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ اس کو شہید کہیں۔ تیسرا مالدار، جس نے اپنا مال بے تحاشا لٹا دیا، لیکن پھر بھی اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ اسے مالدار کہیں، سخی کہیں، جواد کہیں۔ دیکھیں اب تینوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ علم حاصل کرنا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا کام نہیں ہے، صدیاں برس لگ جاتے ہیں اس کے لیے، بلکہ علم کا سمندر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس کو علم حاصل کرتے ہی رہنا ہے۔ من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک اسے علم حاصل کرتے ہی رہنا ہے۔ علم حاصل کیا، گھر بار چھوڑا، سالوں سال گھر سے دور رہا، مشقتیں اٹھائی، اس کے بعد عالم بنا۔ بننے کے بعد شروع میں اگر نیت میں فطور تھا تو اس کا یہ سارا وقت لگانا ضائع ہو گیا۔ شہید گھر سے ماں باپ کو، بہن بچوں کو، بھائیوں کو، سب کو، بیوی کو، سب کو چھوڑ کر گیا، اللہ کی راہ میں لڑ کے شہید ہو گیا، جان تک دے دی اس نے، لیکن دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ بعد میں اس کو کہیں وہ شہید ہے۔ نیت کا فطور۔ اور تیسرا شخص مال خرچ کیا۔ تو ان تینوں میں بنیادی جو بات ہے وہ اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ سب کام۔ یہ سب کام کس کے لیے ہے؟ اپنے نام کے لیے، اپنے نام کے لیے۔ عالم کہا جائے، مالدار کہا جائے، شہید کہا جائے، میرے چرچے ہوں، تو اللہ کے دین کا کام تو ہوا، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم ہو گیا، الٹا عذاب کا حقدار بن گیا، الٹا عذاب کا حقدار بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا کہ انسان جنگ لڑتا ہے تو اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ جنگ لڑتا ہے تو اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے ملک، اپنے وطن کے لیے لڑے، حمیت کے لیے لڑتا ہے، جیسے ہمارے پاس بارڈرز پر ہمارے سولجرز لڑتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ملک کے لیے لڑتے ہیں۔ اور دوسرا شخص نام کے لیے، بہادری کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ وہی جہاد ہے جو اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔
جس نے قتال کیا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین پھیلے، یہ مقصد ہو تو وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ محترم حاضرین، آج کے اس دور میں جہاں ساری طاقتیں ایک ہیں اور ہمارے درمیان یہ فتور ہے، اس کے باوجود ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے لیے بہت محنت تو کرتے ہیں، بہت تڑپ رکھتے ہیں، دل میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی خامیاں ہیں جو ان کے سارے اس کام کو پانی پھیر دیتی ہیں۔ ان خامیوں کا اگر تدارک کیا جائے اور متحد ہو کر مقابلہ کیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے شروع میں ابتدا میں آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ یہاں ویڈیو تو ریکارڈ ہو رہا ہے، کئی سال پہلے ہندوستان کے ایک مشہور داعی کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا۔ ہمارے مسلمانوں میں کچھ وہ لوگ تھے جو چاپلوس قسم کے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اس کو گرفتار کروا دیں گے تو ہم قریب ہو جائیں گے، ہمارا مقام بڑھ جائے گا۔ انہوں نے جا کر الٹا اور ریکویسٹ کی کہ صاحب اس کو پکڑ لو، صاحب اس کو پکڑ لو۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ نہیں آئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے کی باری آئی، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا، تب سب خاموش رہے، لاک ڈاؤن تھا۔ پھر تیسری باری آئی، تب کچھ حلقوں سے آواز اٹھی کہ نہیں، یہ فلاں مولانا کو رہا کیا جائے۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے جا رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں کہ یہ ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر کے ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اٹھا لیا جانا، یہ تشویش کی بات ہے، ساری امت کے لیے تشویش کی بات ہے۔ نہیں وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، وہ فلاں مسلک کے تھے، ہم جا کے بولیں گے لو ان کو پکڑ لو، تو باری تمہاری بھی آئے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے تاتاری فوج نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تھا تو مسلمان آپس میں اسی طرح گتھم گتھا تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں مصروف تھے۔ ان کی جو نوبت ہوئی، اللہ محفوظ رکھے، شاید کہ وہی نوبت یہاں نہ ہو جائے۔ یہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، لیکن آثار یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری قوم سوئی ہوئی ہے، ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، خواب خرگوش میں پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ فلاں مسلک کے عالم کا مسئلہ ہے، یہ فلاں مسلک والوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تلوار جب ہماری گردن پر لٹکے گی تب ہم کہیں گے نہیں مسلمانوں متحد ہو، اتحاد، سارے لوگ مل کر۔ مسلمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہو۔ ہمیں کیوں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ کسی عالم کو گرفتار کیا گیا، کسی عالم کو ٹارچر کیا گیا، کسی کی جائیداد ہڑپ لی گئی، ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی ہمارے گھر میں یہ باری نہیں آئی، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ تو اس لیے محتاط رہیں، اتحاد کے ساتھ کام کریں، منصوبہ بندی کے ساتھ کام کریں، منصوبہ بندی پلاننگ کے ساتھ کام کریں کہ کس طرح قوم کو جوڑا جائے، قوم کو متحد کیا جائے۔ جو قوم بھٹکی ہوئی ہے شبہات کے فتنوں میں، شہوات کے فتنوں میں، بے شمار فتنے ہیں، دین سے بہت دور ہے، دین سے بہت دور ہے، انہیں دین کے قریب لایا جائے، اس کے لیے کام کریں، محنت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ہی صحیح میری طرف سے پہنچا دو۔ اور دین کا کام کرنے والوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کا خوف پیدا کریں، دیگر لوگوں کا خوف اپنے دل سے نکالیں، متحد ہوں۔ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس کا موازنہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان آپسی اختلافات بڑھ گئے، یہاں تک کہ جنگ کی بھی نوبت آئی۔ اس وقت روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا تھا؟ اگر تم کہو تو ہم ہماری پوری فوج لے کر آئیں اور حضرت علی کی صف میں قتال کر کے حضرت علی کو شکست سے دوچار کر دیں۔ اس وقت حضرت معاویہ نے جو جملہ کہا تھا، آج کے ہر مسلمان کو وہ جملہ یاد رکھتے ہوئے ویسا سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاویہ نے اس وقت کہا تھا، اے رومی کتے، اے رومی کتے، تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے حضرت علی کے خلاف لڑنے کی تو بات کرتا ہے؟ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس سے صلح کر کے تیرے خلاف جنگ لڑیں گے، سب سے پہلی صف میں رہوں گا۔ دشمن ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہے تو یہ ہمارا معاملہ ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک گھر کے بھائی ہیں، 4-5 بھائی ہیں، بھائی آپس میں اگرچہ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن گھر پر اگر ایک پتھر آ جائے، گھر پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، گھر کی طرف اگر کوئی اشارہ کرے تو سارے بھائی ایک ہو جاتے ہیں۔ ارے ہمارے باپ کے بارے میں تو نے بولا کیسے؟ ہمارے گھر کے بارے میں تو نے کہا کیسے؟ ہم سب ایک ہیں۔ ویسے اتحاد کا ثبوت آج پورے مسلمانوں کو دینا ہے۔ میں صرف ہمارے مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے مسلمانوں کو دینے کی ضرورت ہے، اتحاد کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ اپنے درمیان دیواریں قائم کر کے ہم نے کہا نہیں، یہ الگ، یہ الگ، وہ الگ، یہ جو اختلافات کی دیواریں ہم نے بنا لی ہے۔ اختلافات یقیناً ہوتے رہیں گے، شیطان ہمارے درمیان ہے، ہماری رگوں میں ہے، اختلافات ضرور ہوں گے، لیکن مخالفت اختیار نہ کریں، اختلافات کو برداشت کر کے اتحاد کا ثبوت دیں۔ کیا صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار و مہاجرین دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ یہودیوں نے شیرہ لگا دیا، ان کو پرانی حمیت یاد دلا دی، قبیلے کا نام لے کر ان کے درمیان آپس میں تفرقہ ڈال دیا۔ دونوں نے گئے گھروں سے اپنے اپنے تلوار اٹھا لائے۔ مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، انصار نے کہا یا للانصار، انصار کی جماعت لوگ تم آ جاؤ، مہاجروں کی جماعت تم آ جاؤ، دونوں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیسے جاہلیت کے دعوے ہیں، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے؟ تم مسلمان ہو، تم بھائی بھائی ہو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ ضرورت ہے آج وقت کی، اس وقت کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کل ہماری نسلیں، یہ معصوم بچے شاید مسجد کو بھی نہ آ سکیں، شاید مسجد کو بھی نہ آ سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم متحد ہو کر مقابلہ کریں۔ اور جہاں تک مسجد کی بات آئی، عام طور پر میں یہاں کی مسجد کی بات یا وہاں کی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مسلک میں، مسلک اہل حدیث ہی نہیں، ہر مسلک میں، ہر مسجد میں شیطان نے فتنہ لگا رکھا ہے۔ کیوں؟ سارے مقامات شیطان کی آماج گاہیں ہیں، شیطانی فتنے بازار لگے ہوئے ہیں شیطان کے۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں بیچارہ 5-10 منٹ کے لیے عبادت کے لیے کوئی بندہ آتا ہے، اس کی اس عبادت سے بھی اسے غافل کر دیا جائے، اس کی اس عبادت سے بھی اسے روکا جائے۔ یہ مسجد نہیں، یہاں نہیں جانا، وہ مسجد نہیں، وہاں نہیں جانا، یہ مسجد والے بولیں گے تم یہاں نہیں آنا، یہ مسجد۔ تو یہ جو آپس میں ہے، اور پھر اس کے علاوہ مساجد کے ذمہ داران، کمیٹی، مختلف انتخابات، فلاں فلاں، یہ چیز ہر مسلک میں، ہر مسجد میں آج شیطان نے لگا رکھی ہے۔ ایک ہی بات میں یہاں کہوں گا، مسجد کس لیے بنائی گئی؟ سورہ نور کی آیت کل ہی ہمارے درس میں گزر رہی تھی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ مساجد کو اس لیے بنایا جائے تاکہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، صبح شام اس کی پاکی بیان کی جائے۔ مساجد کو اس لیے بنایا جائے تاکہ اللہ کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت سے لوگ ہٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پرسکون ماحول میں آ کر اپنی عبادت کو انجام دے سکیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
اور مساجد اللہ کا گھر ہیں. دنیا میں سب سے افضل ترین جگہ مسجد ہے, سب سے افضل ترین, سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک. احب البلاد الی اللہ مساجدها, اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ جگہ اس کی مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. بازار میں کوئی مسلک کی لڑائی نہیں لڑتا, بازار میں تو میں نہیں ہوتی. تجارتی اصول پر, تجارتی بنیاد پر کچھ تو میں تو ہو جائے, لیکن نہ وہاں مسلک پوچھا جاتا, نہ مذہب پوچھا جاتا, نہ کاسٹ پوچھا جاتا, کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی. وہاں سب ایک ہو جاتے ہیں. پھر یہاں کیوں نہیں ایک ہوتے ہیں؟ یہاں بھی ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. اور اس مسجد میں, جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسجد ہو, مساجد میں شیطان کو پنپنے کا موقع نہ دیا جائے. آپ جانتے ہیں وہ حدیث, ایک اعرابی, ایک بدو مسجد میں پیشاب کر دیا, مسجد میں پیشاب کر دیا, مشہور حدیث ہے. اس شخص کو پیشاب آیا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا ہے, اس نے کر دیا. جیسے ہی شروع کیا, لوگ دوڑ پڑے اس کو مارنے کے لیے, لوگ دوڑ پڑے مارنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اور کہا کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے دو اس کو. کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ مساجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے, یہ مساجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے, یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائے گئے, یہ پاکیزہ مقام ہیں. اس نے کہا اے اللہ تو محمد پر رحم کر اور مجھ پر رحم کر, یہاں کسی اور پر رحم مت کر. محمد پر رحم کر, مجھ پر رحم کر, کسی اور پر رحم مت کر. کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ لوگ اس کو روک رہے تھے. طریقہ غلط تھا روکنے کا. اگر کوئی نادان ہم میں سے نادانی کا مظاہرہ کرے تو اس کو اچھے انداز سے سمجھائیں, اس کو نادانی کا مقابلہ نادانی سے نہ کریں. ادفع باللتی ہی احسن, کیا ہے طریقہ ہمیں سکھایا گیا؟ اگر کوئی آدمی برائی سے سلوک کر رہا ہے, آپ اس کا جواب اچھے سے دو. فائدہ کیا ہوگا؟ وہ دشمن بھی رہے, ولی حمیم, وہ خود آپ کا محافظ بن جائے گا, حمایتی بن جائے گا, آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. دشمن ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کا دوست بن جائے گا, آپ کے اچھے ریپلے کی وجہ سے. آپ اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دیتے ہیں جس طرح وہ دے رہا ہے. تو یہ فائدہ کب ہوگا؟ جب نادانی کا مقابلہ انسانیت کے ساتھ, اسلامی اصول و اخلاق اور آداب کے ساتھ کیا جائے. اور اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے, بہت صبر کی ضرورت ہے. آج کے دور میں جہاں مختلف لوگ مختلف ذہن کے حامل ہیں, آج جہاں ایک طرف شہوات کا فتنہ ہے, جیسے میں نے کہا لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آج ہماری صفوں کے درمیان شبہات کے فتنے میں مبتلا بہت لوگ ہیں. بہت سے لوگوں کو آج ہماری صفوں سے اچک لیا جا رہا ہے, ایسا اٹھا لیا جا رہا ہے. کیسے؟ ان کے ذہنوں کو منجمد کر دیا جا رہا ہے, ان کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دیا جا رہا ہے, دین اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے. اسلام کے نام پر ہی, غیر اسلام کے نام پر نہیں, اسلام ہی کے نام پر انکار حدیث کا فتنہ ہے, لبرلزم کا فتنہ ہے, شیعت کا فتنہ ہے, صوفیت کا فتنہ ہے. ایسے ایسے فتنے ہیں, ایسے ایسے ویڈیوز کہ لوگ آج تعجب کریں گے. آپ جانتے نہیں ہیں, یہ کالجوں میں پڑھنے والے بچے, یہ لڑکے, یہ لڑکیاں, یہ نوجوان معاشرہ جو ان ویڈیوز کو دیکھتا ہے. آج میں اس سائٹ کا نام نہیں لوں گا, ایک سائٹ ہے یوٹیوب پر, وہاں سے غیر مسلم لوگ بیٹھ کر اسلام کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں, اتنا کام کر رہے ہیں, ہمیں بھنک تک بھی نہیں ہے, ہمیں اس کی بھنک بھی نہیں ہے. کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک تو لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں, دوسرا اس سے بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کر کے انہیں مرتد بنا رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو ویڈیوز دیکھ کر نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. وہ دین اسلام سے باہر نکل رہے ہیں, اور ہم ہیں آپس میں تو میں مصروف ہیں. وہاں ہمارے علماء کو اٹھایا جا رہا ہے, وہاں مختلف حالات سے آج ہم دوچار ہیں. ایسی قسم پرسی کی حالت میں, ایسے پریشان کن حالات میں ہمیں متحد ہو کر ایسے تمام داخلی و خارجی فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے.
داخلی فتنے جو مسلمان ہو کر اسلام کا روپ دھار کر بہروپیے بن کر ہمارے صفوں میں آتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو دین اسلام سے باہر کر رہے ہیں. اور باہر کے فتنے وہ ہیں جو اسلام پر ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں, مسلمانوں کی ماب لنچنگ کر رہے ہیں. مسلمان ہو تو اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, اس کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, بزنس سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. یہ سب نام صرف مسلمان ہے, اس کا مسلک نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تو کس مسلک کا ہے. اس کے صرف لفظ نام مسلم ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. یہ سب خبریں آپ کے سامنے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. ہمیں متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ گھر, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد اللہ کے لیے ہیں اور یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اور جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا گھر اس نے مسجد کو زمین پر بنایا, اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے, آج جو ہمارے پاس قطب شاہی مساجد ہیں, قطب شاہی مساجد حیدرآباد میں ہیں, آپ کے ہائی وے پہ کھمم سے آتے ہوئے حیدرآباد کو راستے میں قطب شاہی مسجدیں لگتی ہے, 2-3 مساجد لگتی ہیں جو بالکل ٹوٹنے پھوٹنے کے قریب ہیں. یہ مسجدیں کتنے سال پہلے بنی ہیں, آپ دیکھیں گے تو بہت قدیم مساجد ہیں. آج لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. جو مسجد توحید 7 گنبد کی ہے, وہاں لوگ آج ہزاروں کی تعداد میں نماز پڑھ رہے ہیں. بنانے والے نے بنا کر چلا گیا, وہ پتہ نہیں کس مسلک کا تھا, کس مذہب کا تھا, کیا تھا, لیکن آج وہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہیں. لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ جنگلوں میں پڑی مسجدیں, یہاں لوگ آج عبادت کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی دور اندیشی تھی. بلکہ آج آپ حرمین کو دیکھ لیں, مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی تھی, ابھی کی جو نئی توسیع ہے اس کو چھوڑ کر ایکسٹینشن جو اب ہو رہا ہے, اس سے پہلے کا جو توسیع ہوئی ہے 93 میں ہوئی تھی. 93 میں جو توسیع ہوئی تھی وہ آج تک کام آ رہی ہے. آج لاکھوں کے لوگ, 93 میں اتنے لوگ نہیں جاتے تھے, جب توسیع ہوئی تھی اتنے لوگ نہیں جاتے تھے. آج جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے وہ کافی ہے, لیکن آج پھر اس کی توسیع کی جا رہی ہے اگلے 20 سال کا پلان کر کے. تو ہمیں پلان سے کام کرنا چاہیے, متحد ہو کر کام کرنا چاہیے, اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے, تاکہ دین کا کام ہو, دین کا کام رکنے نہ پائے. ہمارے دیگر قوم کے لوگ جہاں چاہے بٹو لگا دیا, کمکم ڈال دیا, اور وہاں پر پھر وہ شروع ہو گئے. کیسے کیسے آج ہماری آنکھوں کے سامنے ان گنت, گن نہیں سکتے آپ, اتنے غیر اللہ کے معبد بن گئے. اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کتنے ہیں, آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ابھی میں ہمارے واجد بھائی سے بتا رہا تھا, ایک صاحب کا مجھے میسج آیا تھا کہ کچھ احناف کے لوگ ہیں, انہوں نے ہماری مسجد کو بننے سے روک دیا. پولیس کے پاس گئے, کمپلین کر دی, اور مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ ڈال دی. اور ایسا ہوتا ہے. ہمارے نادان تبلیغی جماعت والے بھائی, اللہ انہیں ہدایت دے, لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو مساجد سے روکتے ہیں. مسجدوں کو شہید بھی انہوں نے کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں غیر مسلموں نے شہید کیا ہے, ان سے کہیں زیادہ مساجد ہمارے بھائیوں نے شہید کیا ہے. اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ انہیں ہدایت دے. لوگوں کو مساجد کی طرف بلانے کا دعویٰ, اور دوسری طرف مساجد کو گرانا, مساجد پر حملے کرنا, مسجدوں کے آنے والے لوگوں پر حملے کرنا, یہ ان کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, بار بار کہہ رہا ہوں میں, اللہ انہیں ہدایت دے. سوال یہ آیا کہ مولانا ان لوگوں نے جس طرح ہماری مسجد کو بند کروا دیا, رکوا دیا, ان کی بھی مسجد تعمیر ہونے والی ہے, کیا ہم بھی جا کے کمپلین کر کے رکا دینا کیا؟ دیکھیے نوبت کہاں تک آ گئی. مسلمان ایک دوسرے کے خلاف. شیطان کیا کام کر رہا ہے, اللہ کے گھر کو رکوا رہا ہے, اللہ کے گھر کو رکوا رہا ہے. کرنول کا واقعہ ہے غالباً, یہ کرنول سے مجھے میسج آیا تھا. یہ تو میں نے کہا نہیں, وہ اللہ کا گھر بن رہا ہے. ہو سکتا ہے آج نہیں کل وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے, لیکن عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہیں, غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں. آپ اس کام کو مت روکیے, انہوں نے روکا ہے, آپ مت روکیے, تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو, اللہ کا گھر بنے. اللہ کے گھر جو آباد ہیں وہ غیر آباد ہیں. ماشاءاللہ بہت سے گھر ہمارے پاس اللہ کے بنے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے مصلیوں کی تعداد اس قدر کم ہے کہ وہ مساجد بالکل
شکوہ کر رہی ہیں اس بات کا کہ یہ مسجدوں میں جو پہلے لوگ آتے تھے آج وہ نہیں آ رہے ہیں، ویرانی کا شکوہ کر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جہاں مسجدوں کی مساجد ہو یا مدارس ہو، مدارس بھی یہ وقت کا بہت بڑا جو ہے نا چیلنج ہے، جہاں سے تربیت ہوتی ہے، جہاں سے دین اسلام کی روح ان لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ آج یہ لاک ڈاؤن کے بعد وہ مدارس کا بھی خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، کئی مدارس بند ہو گئے، کئی اسکولز بند ہو گئے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کریں۔ ابھی کل جو ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ڈاکٹر بنے، وہ محنت کیے، فلاں کیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، معاشرے کے ہر فیلڈ میں آنا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں، جس فیلڈ میں یہ لوگ جاتے ہیں، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایسے ایسے فتنے، ایسے ایسے سوالات ان لوگوں سے کیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے جواب نہیں رہتا ہے، ان کے پاس دینے کے لیے جواب نہیں رہتا ہے۔ آئی ٹی فیلڈ میں لے لو آپ، انجینئرنگ فیلڈ میں لے لو آپ، جہاں بھی دیکھو آپ، ایسے فتنے ہیں، وہاں پر یہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ معلوم نہیں ہے، قرآن کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، ان سے آپ پوچھو اللہ کون ہے، اللہ کا ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے، اسلام کیا ہے نہیں معلوم ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں نہیں معلوم ہے، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں نہیں معلوم ہے۔ بس ماں باپ کرتے آ رہے، ہم بھی کرتے آ رہے۔ وہاں آ کر اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ کر لوگ اس نوجوان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس لڑکی کو، اس لڑکے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسے اس قدر متنفر کر دیتے ہیں دین اسلام سے کہ وہ خود دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے بچوں کی تربیت ہو، بچپن ہی سے ان کے دماغوں کو اسلامی بنایا جائے، ان کے ذہنوں کو اسلامی بنایا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے بچے ہم اچھی اعلیٰ تعلیم دلانے کے بہانے، انہیں CBSE سلیبس کے بہانے، فلاں سلیبس کے بہانے بڑے بڑے اسکولوں میں ہم داخلہ دلوا دیتے ہیں، لیکن یہ بچے جسمانی طور پر ہمارے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر ان کے ذہنوں کو دوسروں کا بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بچوں پر بھی کام کریں، خواتین میں بھی کام کریں۔ آج خواتین کے لیے بھی بہت ضروری ہے دینی تعلیم کا حاصل کرنا۔ سب سے زیادہ فتنوں کا شکار ہونے والی ہماری بھولی بھالی مسلم خواتین ہیں، دین کے نام پر بھی شکار ہوتی ہیں، بے دینی کے نام پر بھی شکار ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں دین کے قریب کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے انہیں مسجد میں جگہ دی جائے، انہیں مسجد میں جگہ دی جائے۔ آج تک احناف کے لوگوں نے انہیں مساجد سے دور رکھا، اس طرح فتنے عام ہوئے۔ آج آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کو آئیں گی تو فتنہ ہوگا، سارے بازار فتنے کی آماج گاہ ہے، وہاں کوئی کچھ نہیں کرتا، وہاں کوئی کچھ نہیں کہتا، مسجد کو آ جائے تو فتنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ دین کب سیکھے گی؟ نہ جمعہ میں، نہ کوئی درس، نہ کوئی بیان، نہ کوئی کتاب پڑھنا آتا، نہ اردو آتی، کچھ نہیں آتا، تو پھر وہ دینی روح اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور وہ ایک دیندار عورت بن کر گھر کو کیسے سنوار سکے گی جب تک کہ اس کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو؟ تو ان کے لیے مسجدوں میں مقرر کیا جائے، ان کی جگہ کو الگ سے الاٹ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں ہوں گے سپریم کورٹ کے تک دستک کھٹکھٹائے گئے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسلام نے اجازت دی تھی، ان لوگوں نے، اپنے لوگوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کر کے انہیں مسجد سے دور رکھا، اور وہاں کھٹکھٹایا جا رہا ہے کہ نہیں مسلم عورتوں کو ہمیں بھی مسجد میں جگہ دی جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے میں اسلام کی واضح تعلیمات تھی، وہاں پر عمل نہیں کیے، وہاں سے کوڑا پڑا کہ اب 3 طلاق دو گے تو 3 سال کی جیل ہوگی۔ تو یہ غیر اسلامی حرکتیں ہمارے لوگوں نے کی، اسلام کی ذلت کا سبب بنے، مسلمانوں کی ذلت کا سبب بنے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کے ذریعے سے ہمیں اسلام پر لا رہا ہے، غیروں کے ذریعے سے ہمیں اسلام پر لا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات پر واپس ہمیں لے آ رہا ہے۔ تو ضرورت ہے کتاب و سنت کے منہج کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، تاکہ دین کا کام ہو۔ اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں، ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ ہم بچوں کو لے جا کر اسکول میں ڈال رہے ہیں، وہاں ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا ہے، وہ بچہ ہمارا نہیں رہا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے توحید سکھائی جائے، عقیدہ سکھایا جائے، استعانہ، کس سے مدد مانگنی ہے، کس سے مدد نہیں مانگنی، یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں، تبھی جا کر یہ ہوگا۔ اور دوسری چیز جو عنوان کا بنیادی مقصد تھا، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کریں۔ ہم نے دین اسلام کو پھیلانا چھوڑ دیا، آج ان لوگوں نے ہمارے خلاف کام کر کے ہمیں ہی دین اسلام سے نکالنا شروع کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم انہیں دین اسلام میں لاتے، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ دین اسلام سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فکر کریں، فکر کر کے منصوبہ بندی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں، اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں، آپسی اختلافات کو ختم کر کے اتحاد کے ساتھ کام کریں۔ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد ایک طاقت ہے، اور اس کے ذریعے سے دین کا کام ہوگا۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے، نہ میں رہوں گا نہ آپ لوگ رہیں گے۔ آج ہم سن رہے ہیں، آج 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پتہ نہیں کوئی رہے گا نہیں رہے گا، 100 سال کے بعد تو ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ تو گارنٹی ہے کہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، لیکن جو نسلیں ہمارے بعد آئیں گی وہ ہمیں تانا نہ دے کہ ہمارے بڑوں نے اچھا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہم پر جیسے آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ ملا ہے، تو ہمیں بھی یہ ہو کہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں، ہمارے پوترے ہو، ہمارے جتنے بھی نیچے جانے والی نسلیں ہوں، وہ امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے ہم اپنا نام نہیں، اللہ کا نام بلند کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی یہ واضح کر دوں کہ میرا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے اتحاد کا درس دوں۔ یہ ایک منتشر باتیں تھیں جو کئی ایک مساجد کی ہمارے سامنے ہیں، کئی ایک اداروں کی ہمارے سامنے ہیں، جہاں پر آپسی اختلافات کی وجہ سے کام پوری طرح رک گیا، پوری طرح کام رک گیا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اتحاد کا ثبوت دے کر، آج کل جو ایک بڑا پروگرام ہوا، ایسے اور پروگرامز ہوں، غیروں کو بھی مدعو کیا جائے، دین اسلام کی دعوت انہیں دی جائے، ایک متحدہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے دیگر مسالک کے لوگوں کو بھی قریب کیا جائے، اور متحد ہو کر ہم اس کی ایک ایسی انوکھی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ مقام کے لوگ ہیں جو اتحاد کے ساتھ کام کر رہے ہیں، متحد ہو کر کام کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ ہم ان کے درمیان پھوٹ نہیں ڈال سکتے، ہم ان کے درمیان اختلافات نہیں ڈال سکتے، ہم ان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ متحد ہیں۔ متحد رہیں گے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ آپس میں بھائی اگر متحد رہیں گے، ایک بھائی کے خلاف دوسرے بھائی سے کہنے کے لیے کوئی ڈرتا ہے، بھائی اس کے خلاف میں کیسے بولوں، یہ تو دونوں بھائی ہیں۔ اگر ایک بار اس بھائی نے موقع دے دیا، ہاں کیا بولا تھا میرے بھائی کے بارے میں، تو پھر وہ شروع ہو جائے گا، پھر اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ تو جب کبھی یاد آئے تو حضرت معاویہ کا وہ جملہ یاد کر لینا، رومی کتے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے تو آگے بڑھے، ہم تو آپس میں بھائی ہیں، ہم صلح کر لیں گے، تیرے خلاف ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم جنگ نہیں کریں گے یہاں پر، لیکن ہم متحد ہو کر اپنی حفاظت کریں گے، اپنی نسل کی حفاظت کریں گے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لو، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہے؟ ایک آدمی ہدایت پر آ جائے۔ 100 سرخ اونٹ، سرخ اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ ریڈ کیمل۔ ایک اونٹ کی کیا قیمت ہے ہمارے ہندوستان میں؟ ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ جو ہمارے پاس قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں وہ تو گھٹیا، بوڑھے، ایک دم کھوسٹ اونٹ ہوتے ہیں، اس کا گوشت بھی کام کا نہیں ہے، وہ چلنے کے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، بالکل لاغر، دبلا پتلا، کمزور، بیمار قسم کا اونٹ ہوتا ہے۔ اچھا جو اونٹ ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کتنے لاکھ ہے؟ لاکھوں میں، لاکھوں میں۔ 100 اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی؟ کروڑوں میں ہو گئی۔ آپ کروڑ روپیہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ آسان طریقہ ہے، ایک آدمی کو ہدایت پر لے آؤ، ہمارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، ثواب سب کو نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، پہلے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال میں فتور ہے، ہم عمل زیادہ نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیوں نہ کوئی ایسا کام کر لیں جس کا ثواب ہمیں اس قدر زیادہ مل جائے کہ ہمارے وہ سارے گناہ، وہ ہمارے سارے برے کام، یا جو جس میں اخلاص میں فتور تھا، وہ سب کا پلڑا کم پڑ جائے، ہلکا ہو جائے، اور یہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے۔ ایک آدمی کو ہدایت پر لا لو،
ایک آدمی کو ہدایت پر لانے سے زیادہ آج کے دور کا چیلنج ہے کہ ایک آدمی کو گمراہ ہونے سے بچا لو، ایک آدمی کو گمراہ ہونے سے بچا لو۔ آج مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو بھی بچاؤ، دیگر لوگوں کو بھی ہدایت پر لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ کتاب و سنت کو سمجھتے ہوئے اس پر چلنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپسی ہمارے درمیان، گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، مسلکوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان تمام کا خاتمہ کر کے ہمیں متحد ہو کر وقت سے پہلے، تباہی آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متحد ہو کر امن و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو اس بت پرستانہ ماحول سے بچائے رکھے، بت پرستی سے بچائے، شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے، اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ حاضرین، ایک مختصر سی وقت میں بہت ساری باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ واقعی دین اسلام کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دلوں کو ٹچ کرتی ہے، جی، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر دین اسلام کی بات اس کے دل میں اگر نہیں اتر رہی ہے تو پھر وہی کہنا پڑے گا کہ اس کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ پتھر میں ایک دن نہیں 100 سال بھی پانی برسے کوئی فصل آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے دل بھی ویسے ہو گیا ہے، قرآن میں کہا بھی ہے کہ بعض لوگوں کا دل پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ تو شیخ محترم ماشاءاللہ، اللہ مزید علم سے نوازے اور صحت سے نوازے، اور ہمارے تمام بھائیوں کو اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی دیکھیے، چند منٹ کے لیے آپ بیٹھیے۔ مسئلہ کیا ہے، شیطان جو ہے نا، شیطان اپنا کام بڑا زور و شور کے ساتھ کر رہا ہے اور کر چکا ہے، جی۔ اب جتنے بھی ہم غیر دیکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ڈگر ڈگر، نگر نگر، گلی کوچوں میں کیا کیا ہے، اس کو غیر اللہ میں لگا دیا ہے، وہاں پر سلا دیا ہے، بیٹھا دیا ہے، صبح شام اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے، شیطان کیا سوچا یہ اللہ والوں کو کیسے کریں؟ مسئلہ یہ ہے، یہ اللہ والے بیچارے، شیطان کو تو یقین ہو گیا ہے یہ توحید پرست لوگ ہیں، اس کو توحید سے نکال کر بت پرستی میں اور شرک میں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں جس کے ذریعہ سے یہ آپس میں ٹکراتے رہیں؟ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا، یہ موحدین کی جماعت جو اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ خوش ہیں، چلو خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیطان آپس میں ٹکرواتا ہے، لڑاتا ہے، تاکہ یہ لڑیں، جھگڑیں اور پھر پھوٹ پھاٹ کا شکار ہو جائیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ اور اس کو تو ہم نے گلی گلی میں بت پرستی میں لگا دیا ہے، ان کو اگر کم سے کم ہم لڑا دیں تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے نہیں، ایک دوسرے کے سامنے یہ جڑیں گے بھی نہیں۔
ایسے تو میں تیری میری اس کی کرتے ہوئے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس کا جو اصل مقاصد ہونا چاہیے تھا، اس مقصد سے کیسے اس کو ہم اس کے ٹریک کو بدلیں، اب یہ شیطان کام کر رہا ہے اس پر۔ میرے بھائیوں، بہت ہی گمبھیرتا کے ساتھ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، جی بہت ہی سیریسلی میٹر ہے یہ۔ جب تک مسلمان اس کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے بارے میں ڈیپتھ میں جا کر کے نہیں غور کریں گے تو یہ ہمارے آپسی مسائل نہیں سدھریں گے، جی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں چند چیزوں کے ذریعہ سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیطان آدم کو جنت سے نکلوا دیا ہے کہ نہیں؟ شیطان کبھی نہیں چاہتا وہ متحد رہیں، متفق رہیں، توحید پر رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر مکمل جڑ کر کے اور ڈٹ کر کے عمل کرنے والا بنے۔ شیطان نہیں چاہتا، یہ اس کی دشمنی ہے۔ کس سے؟ انسانوں سے شیطان کی دشمنی ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے ڈٹ کے نہ رہیں تو شیطان جیت جائے گا اور ہم ہار جائیں گے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہار بھی جاتے ہیں، جی۔ آدم نے کون سی غلطی کی تھی؟ نہ چوری کی، نہ زنا کیا، اور نہ اسی طریقے سے کسی سے لڑائی ہوئی، نہ تیری میری، کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے آؤٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اور آج ہم صبح سے شام تک کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا ایک ڈائری بناؤ، اپنے جیب میں رکھو اور صبح سے شام تک لکھو۔ اللہ اکبر۔ تب آپ کو محسوس ہوگا، شام میں دیکھو، چیک کرو کہ کتنی غلطیاں ہیں۔ اللہ اکبر، ہم صبح سے شام تک کتنی غلطیاں کرتے ہیں، پھر اتنے سال تک کتنے کر چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہیں پر دیکھو اب شیطان کیا کیا تھا۔ شیطان صرف ایک سجدہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آج ہمارے کتنے سجدے، کتنے سارے فرائض، کتنے ساری فضیلت والی چیزیں چھوڑ کر کے انسان پتہ نہیں کدھر کدھر سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ابھی جو باتیں بتائی گئی ہیں اسی کی مناسبت سے اسلامی اصول کے مطابق جب تک 3 چیزیں نہ ہوں گی نا، ہم اور آپ کیا کسی کی اعمال قابل قبول ہے ہی نہیں، ریجیکٹ ہے۔ 3 شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تب تک ہمارے اعمال میرے بھائیوں ناقابل قبول ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مختصر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، جی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، رب العالمین کی تمام ان چیزوں پر ایمان لانا جس کے لیے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث کیا، وہ تمام چیزوں کو تسلیم کرنا۔ دوسری چیز اخلاص۔ جب تک کسی قوم کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر اخلاص نہ ہو، میرے بھائیوں خیر منا لینا، اپنا خیر منا لینا۔ اخلاص، مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین نے کہا ہے دین کو تم خالص کرو، اخلاص کے ساتھ، مخلص بن کر کے۔ ایک آدمی، جیسا کہ ابھی بتایا گیا، شیخ نے بتایا کہ کوئی مجاہد، کوئی شہید، کوئی عالم، بڑے سے بڑے دقاق، اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے اور دین کے بہت سارے رفاہی، سماجی، سوسائٹی، معاشرتی سارے کام کرتے ہیں، بیکار ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المجاہد من جاہد، سب سے بڑا مجاہد کون ہے پتہ آپ کو؟ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر میں 5 سجدے کرتے ہیں اور کتنے سارے نوافل اور کتنے سارے دیگر سجدے کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو، جب تک آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے اور اپنے نفس کو اللہ کی مطیع اور اللہ کے فرما بردار نہیں بنائیں گے، تب تک پھر خیر منانا پڑتا۔ اس لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے،
کوئی بھی کام قابل قبول نہیں اللہ کے پاس ایکسپٹ نہیں۔ آپ کو پتا ہوگا اخلاص کے ساتھ اگر کوئی ایک آدمی تنکا بھی روڈ سے ہٹا دیتا ہے بہت بڑا اجر ہے۔ کسی تکلیف دہ چیزوں کو کٹ کر دیتا ہے، کانٹے کو ہٹا دیتا ہے، پتھروں کو ہٹا دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، الحمدللہ اس کا اجر ہے۔ احادیث کے اندر بے شمار باتیں اس کی طرف بتائی گئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اخلاص کا ہونا ضروری ہے، بغیر اخلاص کے ساتھ کوئی کام اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری چیز پتہ ہے، تیسری چیز ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں ان تمام اعمال کا شریعت کے مطابق اور شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا عمل شریعت کے مطابق نہ یاد رکھیے گا وہ بھی بیکار ہے۔ تو یہ تین شرطیں ضروری ہیں، اور ان تینوں شرائط کو اگر کوئی آدمی سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ایک عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کے دل میں تقویٰ آئے گا، خوف آئے گا، ڈر آئے گا، اللہ کے دین کے پھیلانے کا جستجو پیدا ہوگا، لوگوں سے ملنے کے لیے تڑپ اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر ذرا بھی کچھ ناراضگی کا شکار ہیں تو اس سے ملنے کے لیے رات بھر اس کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ اسلاف کا، صحابہ کرام کا تو یہی عمل تھا نا جی، اور کیا تھا؟ یہی عمل تھا ان لوگوں کے اندر۔ لہٰذا یہ کچھ بنیادی باتیں جسے بہت ساری چیزوں کی طرف الحمدللہ اشارہ کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو، بھائیوں کو، نوجوانوں کو اور خواتین کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو یہاں کی اس بیٹھک کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح کا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر بیٹھنے اور اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔